عظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور بتایا گیا تھا کہ والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ والدین کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کی خدمت انجام دینی چاہیے۔ والدین کی نعمت یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ جب دنیا سے یہ نعمت اٹھ جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کیا چھن گیا۔ اور عقل مند آدمی وہی ہے جو اس نعمت کے موجود رہتے ہوئے اس کی قدر کر ڈالے۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 3 لوگ تھے، یہ کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ جب یہ غار میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے، تو اسی دوران اوپر سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری اور غار کے منہ پر آ پڑی، جس کی وجہ سے اس پتھر نے غار کے منہ کو ڈھانک لیا۔ اب یہ لوگ انتہائی پریشان ہوئے کہ اس سے کیسے نجات ملے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اپنی زندگی کا کوئی عمل ایسا نظر آ جائے تو اس کے واسطے سے کہ ایسا واقعہ نظر آ جائے، ایسا کوئی واقعہ مل جائے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ کام کیا ہو، اس کو ذکر کیا جائے اور اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنے ماضی کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میرے پاس گزر بسر کے لیے صرف اور صرف بکریوں کا دودھ تھا۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ان بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو اور پھر بیوی کو۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ رات میں بکریوں کا دودھ نکال کر جیسے ہی میں والدین کے پاس گلاس بھر کر لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ والدین کو نیند آ گئی۔ میں نے یہ چاہا کہ والدین کو کسی طریقے کی تکلیف نہ ہو، اور میں نے والدین کو اٹھانا پسند نہیں کیا۔ میں وہ دودھ کا گلاس لے کر وہاں پہنچا اور ان کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا کہ جب یہ بیدار ہوں گے اس وقت میں ان کو یہ گلاس دے دوں گا تاکہ یہ پی لیں۔ ادھر بچے میرے پیروں میں بلبلاتے روتے اور سسکتے ہوئے سو گئے۔
میں نے ان کی پرواہ نہیں کی، اور میرے ضمیر نے اور میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کی خبر گیری کر لوں۔ اے اللہ، یہ معاملہ میں نے صرف اور صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اے اللہ آپ اس کی برکت سے اس پتھر کو ہٹا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ اسی طریقے سے دوسرے شخص نے بھی واقعہ بیان کیا، تیسرے نے بھی اپنا واقعہ بیان کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ مصیبتوں میں کام آنے والی چیز ہے، کہ اگر وہ لوگ اپنی محنت سے اس پتھر کو ہٹانا چاہتے تو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ والدین کی خدمت ان لوگوں کے کام آئی۔ تو اگر والدین زندہ ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے تو اب انسان کے لیے اور بچے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دعائیں لے لیں۔ میں نے واقعہ بیان کیا تھا جریج رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کو والدہ کی بددعا لگ گئی تھی۔ تو جس طریقے سے والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کی بددعاؤں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ والدین زبان سے ہی کہیں اور والدین زبان سے ہی برے کلمات ادا کریں جب ہی بددعا لگے، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ والدین کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے یہی بددعا کے لیے کافی ہے۔ والدین نے کوئی کام بتایا اور اس کام کو کرنے میں تاخیر کر دی جان بوجھ کر، جس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو گئی، یہ بہت بڑی بددعا کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی میں تو ان کی قدر نہیں ہو پائی، لیکن بعد میں احساس ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، تو کیا اس کی تلافی ممکن ہے یا نہیں؟ تو شریعت نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا اور تمام پہلوؤں پر شریعت نے روشنی ڈال دی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر پایا، اس وقت سمجھ نہیں تھی، دین سے دور تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا، یا بتایا تھا لیکن دل اس وقت اتنا سدھرا ہوا نہیں تھا، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن بعد میں احساس ہو رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب اسے آخرت سامنے نظر آ رہی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی میں کیسے کر لوں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی روشنی ڈال دی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا میرے لیے کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد کروں جس کی وجہ سے میں حسن سلوک کرنے والا شمار ہو جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب دنیا سے ماں باپ گزر جائے تو اولاد پر ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرے کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ اسی طریقے سے ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرے۔
اور ایک شکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا کچھ معاہدہ تھا، عہد و پیمان تھا، اس کو پورا کرے۔ مثال کے طور پر والدین نے یا والد صاحب نے کسی سے قرضہ لے لیا یا کسی سے کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ دیا لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں کر پائے، تو اب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ اس عہد و پیمان کو پورا کرے۔ یہ اولاد پر حق ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے تعلق سے جو رشتے بنتے ہیں اور رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، ان رشتہ داریوں کا ادب کرے، احترام کرے، ان کو نبھائے۔ صرف والدین کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے والدین کا جس سے تعلق تھا صلہ رحمی کا اور والدین اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے تھے، تو اب اس اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف والدین کی خوشنودی کے لیے اور والدین کا حق ادا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مثال کے طور پر والد صاحب کا کوئی دوست تھا، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے والد صاحب کا دوست تھا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے دوستی کا حق ادا کریں، اس سے محبت کریں، اس سے صلہ رحمی کریں، اس سے اچھا برتاؤ کریں، اس کو ہم بڑا مانیں۔ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ والدین کی اس سے دوستی تھی اور والد صاحب جو تھے وہ اس سے دوستی رکھتے تھے اور اس سے اچھا تعلق رکھتے تھے۔ تو والدین کی موت کے بعد اگر اولاد یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے والدین کا حق ادا کر دیں تو ضروری ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک شمار کر دیں گے اور اس کو فرما بردار بنا دیں گے۔ زندگی میں اس نے کبھی والدین کی نہیں سنی، والدین کو ستایا، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا، اب اگر وہ شخص ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے اور قرآن کریم پڑھ کر یا کوئی اور صدقہ خیرات کر کے ان کے کھاتے میں اس کا ثواب پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا کر اٹھائیں گے، اور والدین کے ساتھ جو اس پر نافرمانی کا دھبا لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس دھبے کو بالکل مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے ہم جو نوافل اور صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ان میں ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں۔ اگر ہم نے والدین کی خدمت کی بھی ہے تب بھی ہم یہ خیال کریں کہ ہو سکتا ہے ہم سے چوک ہو گئی ہو اور ہم سے کسی وقت والدین کو ناراضگی پہنچی ہو اور ان کا دل دکھا ہو، تو والدین کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قبر پر ان کی موت کے بعد تسبیح پڑھی، جس کی وجہ سے ان صحابی کو جو قبر کے اندر پریشانی ہو رہی تھی اور قبر کی تنگی وہ محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دور کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، نوافل ہو یا صدقہ خیرات ہو، ان کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کریں اور اس کا ثواب ہم پہنچانا چاہیں پھر بھی نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت کریم ہے، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، اپنے اعمال کا ثواب اپنے ہی کھاتے میں رہتا ہے، کسی اور کو نہیں پہنچتا، تو گویا کہ اللہ کی ذات کو کریم نہیں مانتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ بھی بوجھ تو اسے پڑتا ہے جس کے کھاتے میں سے کچھ کمی ہو رہی ہو،
جب اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہو ہی نہیں رہی ہے، پھر ہم اپنے اس خیال کو پکائیں اور اس خیال پر ہم پختہ ہو جائیں کہ ثواب نہیں پہنچتا، یہ ہماری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا نظم کر دو۔ چنانچہ ان صحابی نے اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوایا۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پانی کا حکم دیا ہے کہ اپنے مرنے والے کی طرف سے پانی کا نظم کر دو، اس کا ان کو ثواب پہنچے گا۔ اللہ کے نبی خود تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کے نبی دوسروں کو حکم دے رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے ان کی زندگی میں، تو ہم ان چیزوں کو ہم دلچسپی سے انجام دیں، اور جن کے والدین حیات ہیں اور زندہ ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ غنیمت کا وقت ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور والدین کی دعائیں لے لیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ والدین کی ناراضگی سے مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، بہت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، 24 گھنٹے اللہ کے سامنے ہے، لیکن والدین کو ناراض کیے ہوئے ہے، والدین کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ عبادات، یہ روزے اور یہ صدقات اس کے کچھ کام نہیں آنے والے۔ حضرت مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، شاہی مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے۔ یہ اپنے پڑوس کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، یعنی بتلانا یہ ہے کہ جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے اس سے کہیں زیادہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گی۔ اس پر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کو ایک ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا تو اس کو مار مار کر گھر سے باہر کر دیا، اور گھر سے باہر کچھ دوری پر ایک کوڑی تھی جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، وہاں لا کر اس کو چھوڑ دیا۔ تو باپ نے کچھ نہیں کہا، سانس بھی نہیں بھرا، لیکن جب بیٹے نے اسے وہاں سے اٹھا کر آگے لے جانا چاہا تو باپ نے کہا بیٹا بس کر دے، اتنا ظلم مت کر مجھ پر۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو باپ نے دیکھو کیا الفاظ کہے، سننے کے لائق ہیں اور دل میں جمانے کے لائق ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے، میں اپنے باپ کو یہیں تک لایا تھا، میں اپنے باپ کو مار مار کر یہیں تک لایا تھا، لہذا تم مجھے اس سے آگے مت لے جا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا ہم کریں گے ویسا بھریں گے، اور یہ گناہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا وبال ہمارے سامنے کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور والدین کی ہمیں دعائیں لینی چاہیے، اور والدین کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ اور خدمت میں ہے کیا؟ تھوڑی سی زندگی بچی ہے، ان کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے بس۔ اس لیے ہم سب کو والدین کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اس کا طریقہ بھی شریعت نے بتا دیا، اور ہم موت سے پہلے اس کام کو کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار بنا کر اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔